السلام علیکم جی، میں قاسم علی شاہ. ثاقب اظہر صاحب میرے ساتھ ہیں اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور انیبلر کا جو ساتھ ہم نے بنایا چند ماہ پہلے، اللہ نے اس میں بڑی کامیابیاں دی. اور میری جو آبزرویشن ہے وہ ثاقب صاحب میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نے یہ کورس لانچ کیا اور اس کا آغاز کیا، کیونکہ اوپننگ میں کر رہا تھا، میرے لیے سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ بے شمار لوگ جن کی بڑی مہنگی ڈگری ہیں، انہوں نے ان ڈگریز پہ بڑا ٹائم لگایا ہے اور بڑے پیسے خرچے ہیں اور بڑی محنت کی ہے، اپنی زندگی کے کہہ لیجئے کئی سال ان ڈگریز پہ ضائع کیے. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس وقت شدید بے روزگاری ہے. گڈ لک فیکٹر یہ ہمیں ملا کہ ای کامرس کی اویئرنیس بڑی. میرا مشن یہ تھا، میری فاؤنڈیشن کا مشن یہ تھا کہ پاکستان ای کامرس میں لیڈ کر سکتا ہے، پاکستان میں ای کامرس کی ہیومن ریسورس بڑھ سکتی ہے، پاکستان میں ای کامرس کے فری لانسر بڑھ سکتے ہیں. اور جب ہم نے اس کی ٹریفک دیکھی اور جس طرح سے لوگ آئے اور جس طرح سے کہہ لیجیے سوشل میڈیا کمپین ہوئی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بڑی دنیا اس کو جاننے لگ پڑی. اور سب سے انٹرسٹنگ، میرا اپنا بیٹا اس کورس کو کر رہا ہے، میری فیملی کے کئی لوگ اس کورس کو کر رہے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ثاقب اظہر صاحب سے فیڈ بیک لی جائے کہ جو ہم نے یہ انٹیک کیا، ایک بڑا گروپ ہے پاکستان کا، ان کلاسز جن کو ہم لے کر چل رہے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس یہ کیسا رہا ہے؟ ہم لوگ تو پہلے اس کو یہ کہ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ اس کے بعد آفٹر یور ایڈیشن، جس میں ایک موٹیویشنل فیکٹر تھا، ریلیونٹ آڈینس تھی، جس سے یہ جو ایک ای کامرس کی اویئرنیس تھی وہ ایک اس لیول پہ آئی کہ ایٹ لیسٹ کہہ لیں کہ ہر وہ کہتے ہیں کہ 2 مائلز یا 1 مائل کے بعد اس بندے کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ ای کامرس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یا ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس میں لوگ جو ہیں اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. تو اس میں اتنی زیادہ کریزینس تھی ہمارے پاس کہ ہم نے آفس کے جو دروازے تھے وہ کھولنا بند کر دیے تھے کہ لوگ باہر اتنے زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے. ہمارے جو 10 آفس ہیں پاکستان میں کہ ہمیں ای کامرس کی ٹریننگ چاہیے، ہمیں ای کامرس میں یہ آنا چاہیے. بٹ ہم ان کو یہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ یہ ایک بہت محنت والا کام ہے، اس میں پیشنس چاہیے، کوئک رچ اسکیم نہیں ہے، فیلئر بھی آ سکتا ہے اینڈ آل دیٹ. بٹ لوگ کیونکہ ایک امید کی تلاش میں تھے اور لوگ جان رہے تھے کہ یہ ایک ٹرینڈ کر رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں ہمارے پاس تو اس وقت کہہ لیں کہ ہزاروں میں لوگ آئے. اور ایون کہ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ انیبلرز جو ہے وہ کال سینٹر کھولے گا. مطلب ہم تو ایک کہہ لیں کہ ایک مشن کے ساتھ آئے تھے کہ لوگوں کو انیبل کیا جائے. کوئی کوشچن ہے آپ فیس بک پہ پوچھیں، آپ کو آنسر کریں گے. لیکن اتنی کالز تھیں کہ ایک کال اگر موبائل پہ آ رہی ہے تو بیچ میں 10 کالیں اور آ رہی ہیں. وہ بندہ جو ہے پچھلے کو کال کرتا ہے تو اگلا کہتا ہے مجھے کال نہیں آئی، تو وہ آنا شروع ہو گیا کہ سپورٹ از ناٹ رسپونڈنگ. یار یہ تو لوگ رسپونڈ نہیں کرتے. تو وہ پھر اس کے لیے ہم نے اب کال سینٹر کھول لیا. تو کال سینٹر کھول لیا جو 1-2 ویک میں لائیو جا رہا ہے. تو ان ٹرمز آف لوگوں کا ٹرسٹ اور لوگوں میں اویئرنیس از ڈیفینیٹلی کہہ لیں کہ اپریشیٹ. اچھا، انٹرسٹنگ میں بھی ایک ایڈ کروں، وہ یعنی وہ کہہ لیں لطیفہ بن جائے گا آپ کی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے، کہ جب مجھے بھی آفس سے رسپانس آ رہا تھا تو میری جو کال ریسیو کرنے والی ٹیم تھی وہ ڈائریکٹ تو نہیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہے انیبلر کو، وہ بھی فرسٹریٹڈ ہو گئی. وہ کہتی تھی کہ مطلب لوگ کہیں نہ کہیں کالز ہمیں کرتے ہیں. پھر درمیان میں عید آئی. بالکل عید پہ کہہ لیجئے وہ لطیفہ یہ تھا کہ جو نمبرز تھے، فاؤنڈیشن کے نمبر بند تھے، انیبلر کے نمبر بھی نہیں چل رہے تھے کیونکہ عید تھی، بڑی عید تھی، سب قربانی کر رہے تھے. صرف پبلیکیشن کے نمبر ایکٹیو تھے، وہ بھی اللہ کا کرنا وہ ایکٹیو رہ گئے اور وہ ٹیم کے سامنے سیل فونز پڑے ہوئے تھے. تو عید والے دن مجھے شام کو پتہ لگا کہ عید والے دن جو کالز آئیں وہ 300 تھیں. تو آپ اندازہ لگائیں لوگ بکرا ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ ای کامرس کو سیکھنا، لرن کرنا اور اس میں اپنی کوئی جگہ بنانا اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ سر دیکھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا جو مشن تھا جس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ ہیں، کہ مشن تھا کہ پاکستان کو ریکگنائز کیا جائے ای کامرس کے نام سے، کہ جہاں پر ای کامرس کا نام آئے وہاں پر پاکستان کا نام بھی رہے. تو ہم اس مشن کے ساتھ تھے. اور یہ کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اب کہ ٹرینڈ جس طرح سے چل رہا ہے، لوگ جس طرح سے اس میں انوالو ہو رہے ہیں، اور یہ نیڈ آف ٹائم ہے، تو ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. وٹ دا ورلڈ از اڈاپٹنگ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 3 سال جو ہیں اس وقت بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان کی ای کامرس انڈسٹری کے لیے اور اب ہمارے لوگوں کے لیے، کہ ان کو ایک پیسیو انکم کا مائنڈ سیٹ مل رہا ہے. پہلے ایسا شاید ہی میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا
کہ ایسے اس طرح سے کیمپینز چلی ہیں جس میں لوگ جو ہیں جوک شامل ہوئے ایک ایسی چیز میں. بٹ یہ کہ اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ خود سے بزنس کر رہے ہیں. پہلے تو مطلب ایک اور کیمپینز جب چلتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں پیسے دیں, ہم آپ کا بزنس کریں گے. اس میں ایسا بالکل نہیں, آپ خود سیکھ کر خود بزنس کریں گے. اور آپ یہ کہ اگر نہیں کر سکتے تو اسکل فورس کو ہائر کریں. تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس میں آپ کو شاید ابھی شارٹ ٹرم فائدہ نہ ہو, بٹ یہ کہ لانگ ٹرم اس میں اسکل سیکھ سکتے ہیں, اس میں آپ ٹیمز ہائر کر سکتے ہیں. آپ اپنا تو بزنس بنا رہے ہیں لیکن آپ اب امپلائمنٹ اپرچونٹی بھی کریٹ کر رہے ہیں. سو آپ جیسے اکثر بات ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہاتھ دینے والے ہیں وہ اب بیسیکلی زیادہ ہو رہے ہیں, اور یہ پاکستان کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے. جیسے ہم ریسنٹ سٹیٹس بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اپنی لوکل مارکیٹ جو ہے وہ $1 بلین کی ہونے والی ہے بائی دی اینڈ آف دسمبر 2020, جو کہ ایک ہسٹری کریٹ ہو رہی ہے کہ اتنا زیادہ ٹرینڈ ہے. اور یہی جو ہے اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں وہ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے. تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے. اگر ہم کمپیریزن کریں انڈیا سے, ادھر اس وقت امیزون ہیز انویسٹڈ $10 بلین ان کی ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی ابھی ایسا پاکستان میں نہیں ہوا بیکاز اتنا ٹرینڈ نہیں کریٹ ہوا تھا. تو اسی مشن کے ساتھ وی آر ورکنگ ٹوگیدر کہ کیسے اس کو مزید انہینس کیا جائے, اور انشاءاللہ ول سی دا نیکسٹ 3 years از اے گیم چینجر فار پاکستان انشاءاللہ. اچھا سر, ایک کویشچن میں بڑا پھر روایتی کویشچن پہ بھی جاؤں نا, یہ ہم نے کچھ بتایا نیا لیکن پیچھے واپس جانا چاہوں گا. یہ سب جو کورس کر رہے ہیں ان کو کس طرح کے چیلنج درپیش ہیں؟ مثلا ایک فالٹ ہے جو میں نے لوگوں میں دیکھا, ہماری طرف سے تو بڑی اچھی سروس ہے کیونکہ ہم سب نے یونیورسٹی کالجوں میں پڑھا ہوتا ہے, نوٹس بنائے ہوتے ہیں, اسائنمنٹیں بنائی ہوتی ہیں, جمع کرائی ہوتی ہیں, ڈگری مل جاتی ہے. ای کامرس ایک پریکٹیکل کام ہے. بالکل, اس میں میں موٹیویٹ کر سکتا ہوں کہ پاکستان کا ای کامرس کا ہیومن ریسورس بڑھنا چاہیے, پاکستان میں ای کامرس کی اویئرنیس آنی چاہیے. آپ اسکلز دے سکتے ہیں, آپ کی ٹیم جو ہے وہ ٹرینرز ہیں وہ سکھا دیتے ہیں. لیکن بڑی دنیا اس کو اسائنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ جو ہم نے لیکچر لیا اس کے نوٹس بنائے ہیں اور رکھ دی ہیں, شاید یہ ای کامرس تھی. بالکل. آپ بتائیے گا, یہ ایک غلطی میں نے بتائی, کس طرح کی غلطیاں ہیں جو یہ کورس کر رہے ہیں اور وہ غلطیاں بھی ساتھ کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی جو اس میں لوگ جو ہیں ہمارے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں اسپون فیڈنگ بہت ضروری ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سکھاتے بھی ہیں کہ اٹس ناٹ اے اسپون فیڈنگ, کہ آپ کو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ایکشنز بھی لیتے رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ جب تک میرا مینٹر ٹرینر نہیں کہے گا تو میں نے نہیں یہ کرنا. یو نیڈ ٹو بی 2 اسٹیپ اہیڈ آف دی ایکشنز. تو وہ آپ نے خود بھی محنت کرنی ہے. ہم تو آپ کے ساتھ موجود ہیں اس صورت میں کہ آپ کو کہیں آپ سٹک ہو جاتے ہیں, مینٹرشپ چاہیے, آپ کو سپورٹ چاہیے. بٹ اگر آپ خود نہیں کام کریں گے, جیسے خود آپ دن میں کو آدھا گھنٹہ لگا رہے ہیں, 1 گھنٹہ لگا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکا, تو اس میں ایفرٹ, دس از کالڈ ایفرٹ از ویری امپورٹنٹ. کہ ایفرٹ اس میں دن رات کی ایفرٹ چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑے سے گھنٹے لگا کر کامیابی آپ کہیں گے مجھے ملی نہیں. دوسری بڑی چیز جو ہمارے لوگوں میں ایز اے نیشن, ناٹ جسٹ ان دس بزنس, پیشنس لیول وہ نہیں ہے. ہمارے لوگ جیسے اب 2 مہینے ٹریننگ کریں گے یا 2.5 مہینے یا 3 مہینے, اس کے بعد اگر 3-4 مہینے ان کو نہیں کام ملتا, دے ول سے کہ یار یہ تو میں بھاگ گیا یا میرے لیے تھا ہی نہیں. تو آپ کو اس کے ساتھ انگیج رہنا ہے, آپ کو اس کے ساتھ انوالو رہنا ہے. آج نہیں تو کل, مطلب ایک کلائنٹ بڑا ملنے کی دیر ہے جس میں آپ $2,000 $3,000 جو ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے جو اپرووڈ وی ایز ہیں, اپرووڈ انیبلرز کی جو ہماری سائٹ ہے, اس پہ ہم نے وہ لوگوں کو ایڈ کیا ہوا ہے جو کہ بہت اسکل ہیں, جن کے 4 مہینے کا ایکسپیرینس ہے. آج میں بڑی شیورٹی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بندے رپلائی نہیں کرتے لوگوں کو کیونکہ ان کے پاس اتنا کام ہے. مینس کہ اتنے بیزی ہیں کہ کلائنٹ ان کے پیچھے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یعنی کہ 4 مہینے کے ایکسپیرینس کے بعد. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پوٹینشیل از دیئر, کیونکہ انہوں نے کام کیا. شروع میں ہو سکتا ہے انہوں نے فری میں کام کیا ہو. ہم لوگ پہلے دن سے ہی پیسے بنانا چاہتے ہیں. آپ بے شک پہلے آپ ایم کریں میں $5 بناؤں گا اس مہینے, ایٹ لیسٹ یو میڈ سم تھنگ. تو یہ کہ اس میں پیشنس, ایفرٹ کے ساتھ ساتھ ڈیڈیکیشن, مائنڈ سیٹ, بہت ساری چیزوں کو انوالو کرنا ہے, پھر آپ اس میں کامیابی اوبیسلی لیں گے. اچھا, مائنڈ سیٹ, کیونکہ میں بھی اس کو بڑا ڈسکس کرتا ہوں, ہمارا پورا تعلیم کا نظام جو مائنڈ سیٹ پیدا کرتا ہے وہ جاب کا مائنڈ سیٹ ہے. یعنی آپ جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اتنا زیادہ آپ کا مائنڈ
بن چکا ہوتا ہے جاب کے لیے, جبکہ ای کامرس اس سے بالکل ہٹ کے دنیا ہے. ایک بزنس کی ورڈ ہے جس میں سکلز ہیں. میں کچھ سکلز تو مجھے میرے بیٹے کی وجہ سے پتہ لگ گئی ہیں کہ پروڈکٹ کیسے ہنٹ کرنا ہے, کس مارکیٹ پہ ریسرچ کرنی ہے, کیسے کرنا ہے, پھر ٹولز کیا ہیں. یہ سب چیزیں جیسے کہہ لیجیے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی ٹرمز اسے پتہ ہوتی ہیں, وہ کیمسٹ ہوتا ہے اس کو کیمسٹری کی ساری ٹرمینالوجیز کا پتہ ہوتا ہے. اس طرح ای کامرس میں آپ آتے ہیں تو اس کی ایک اپنی دنیا ساری کی ساری. ثاقب صاحب میں پوچھوں گا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مائنڈ سیٹ کتنا ضروری ہے؟ اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن یا قاسم علی شاہ یا میرا سیشن آپ نے بھی اٹینڈ کیا, ہم دونوں اس کو مل کے کنڈکٹ کر رہے تھے, یہ مائنڈ سیٹ جو ہم نے دیا ہے اور جس طرح سے اس کو سپورٹ کیا, اس کے نوٹس, مٹیریل, ویڈیوز, اسائنمنٹس دی ہیں, یہ مائنڈ سیٹ کتنا ضروری ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ اچھا, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ اسٹل آئی ریپیٹ اگین کہ ایسی اپرچونیٹی میں نے تو اپنی لائف میں نہیں دیکھی کہ آپ کو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنیکل ٹریننگ بھی پرووائڈ کی جائے. کسی یونیورسٹیز میں, کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں, کسی بھی جگہ آپ کو دو چیزیں جو ایک ساتھ ملیں وہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور یہ کہ آپ کو جب دو چیزیں ایک ساتھ ملیں کہ مائنڈ سیٹ تیار کرنا, ایم شور کہ جیسے آپ مزید سیشنز بھی رن کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اس ٹیم کے, جیسے یہ ابھی گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے ایس او پیز کے ساتھ فیس ٹو فیس سیشنز کریں گے, تو اس میں یہ کہ لوگوں کو چارج رہے گا. جیسے ایک کوشچنز آ رہا تھا جیسے وچ دا پرسن واز سیئنگ کہ جی آپ کے سیشن کے بعد میں ابھی تو بہت چارج ہوں, لیکن میں اس چارج کو اگلے مہینے تک کیسے سلامت رکھوں گا. تو وہ ایک بہت بڑا اچھا کوشچن تھا کہ لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں 1-2 مہینے بعد. تو یہ کہ بیکاز یو آر انوالوڈ اور اس کو ہم 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد پھر دوبارہ سے آپ لوگوں کو لائیں گے. اس میں ایک اور چیز بڑی بیوٹی ہے کہ جیسے اب ہم فیوچر میں کچھ اس طرح کے دوبارہ ٹریننگ کرتے ہیں یا ورچوئل اسسٹنٹ یا اس طرح کی چیز دوبارہ اناؤنس کی ہوئی ہے جیسے ہم نے, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جو پچھلے تھے وہ گئے, وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. مینس کہ آپ پھر سے دوبارہ آ کر موٹیویشن سیشنز لے سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, مائنڈ سیٹ ریڈی کر سکتے ہیں. تو بار بار مائنڈ سیٹ کی جو آپ کو ایک ڈوز ملنا بہت ضروری ہے. آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ بیزی ہو جاتے ہیں اور آپ کو نہیں وہ ملتا ایک کہ اس میں آپ چارج رہیں. تو اس لیے آئی تھنک دس از اے گریٹ اپرچونیٹی جس میں لوگ دونوں چیزوں کو کمبائن کے ساتھ لے کر چلیں گے کہ مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے. جب تک مائنڈ نہیں بنے گا, جتنی مرضی ٹیکنیکل ٹریننگ لے لیں, جتنا مرضی آپ ایکٹیو رہیں, وہ نہیں کر سکتے آپ. تو میں آپ کی بات کو ثاقب صاحب سیکنڈ کروں گا کہ آپ جائنٹ ہیں, آپ میں جتنا مرضی ہنر ہے, آپ کا جتنا مرضی آئی کیو ہے, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے پاس مینٹور نہیں ہے, آپ کو کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے, آپ کو کوئی شاباشی دینے والا نہیں ہے اور آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ہے, آپ کہیں نہیں پہنچتے. میں سمجھتا ہوں سر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ای کامرس کے آپ ایک لائف ٹائم بعد میں سپورٹ دے دیتے ہیں, جتنے کویشچنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے, کیوں نہ ہم مائنڈ سیٹ کے بھی بوسٹرز رکھیں اور وہ کہیں نہ کہیں ریپیٹ ہوتے رہیں, تاکہ انسان کی موٹیویشن جیسا آپ نے بتایا کانسٹنٹ نہیں رہتی اور کہیں نہ کہیں اس کو ایک گائیڈ کی, مینٹور کی ضرورت رہتی ہے. اور یہ کمبینیشن جو کہہ لیجئے مینٹورشپ کا ہے, یہ دونوں اداروں کی طرف سے ساتھ ساتھ چلتا رہے. بالکل ایگزیکٹلی. مطلب اس میں تو ابھی تو ہم آن لائن کر رہے ہیں اس کو زوم کے ساتھ, بٹ میں سمجھتا ہوں یہ جیسے ہی فیس ٹو فیس مائنڈ سیٹ کی جو سیشنز اس میں ہوں گے, یہ ایک بہت بڑا مورال ملے گا کہ لوگ آپس میں ساتھ ہیں اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور اس میں ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کیونکہ ہم نے تو صرف آن لائن سیشن اس لیے رکھا بیکاز وہ ایک لمیٹیشن تھی ہمارے ساتھ, بٹ انشاءاللہ آفٹر فیو ویکس اس کو ایک بڑے نیکسٹ لیول پہ انشاءاللہ ہمارا پلان ہے, بگر لیول پہ, جس میں ہم ہزاروں لوگوں کو انوائٹ کریں. اس میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ آپ سارے آئیں اس جگہ پہ, اور پھر اس میں ہم مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کی جائے, ڈفرینٹ ٹیکنیکل اسپیکٹ کے بارے میں بات کیا جائے, اور ایک پاکستان کو ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن دی جائے کہ یار یہ اب آپ صرف ٹریننگ کی حد تک نہیں ہے, آپ کو تیار بھی کیا جا رہا ہے اور آپ یہ بیسیکلی بزنس مینز نکل رہے ہیں. جو کہ میں بہت خوشی سے یہ چیز دیکھتا ہوں کہ یہ ایک مطلب کاش یہ جب میں اس ایج میں تھا یہ چیز میرے سامنے ہوتی تو میں اس کو بہت ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ لیتا. میں جب کر رہے ہیں ہم لوگ تو اتنی ایکسائٹمنٹ ہے, تو آئی جسٹ فیل کہ جو تو پیپل اس فیلڈ میں ہیں اس کو کتنی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ایک مینٹرشپ جب ملتی ہے تو اس کو یوٹیلائز کرنا از ایکچولی ریئلی اے گریٹ بلیسنگ. ثاقب صاحب کا بہت بہت شکریہ. اور پاکستان کا آنے والا وقت ای کامرس میں بڑا شاندار ہے, اس کی کہہ لیجیے اویئرنیس بڑھ رہی ہے, اس کی ہیومن ریسورس تیار ہو رہے ہیں, سکسیس سٹوریز تیار ہو رہی ہیں. آپ بھی اس قافلے میں, اس سفر میں ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ.